بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور پریشر جو ہے وہ ماؤنٹ ہوتا جا رہا ہے دن بدن. اس کا ایک ایگزامپل ہم نے دیکھا، اس کا ایک ہم نے ایسے سمجھ لے کہ ایک ٹریلر ہم نے دیکھا کہ جب 22 سینیٹرز جو ہیں انہوں نے ایک بل موو کیا سینٹ کے اندر، امریکہ کے اندر، اور انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان کا رول جو ہے، الجڈ رول جو ہے افغانستان میں کیا تھا، اس پہ جناب اس کو پروبن کیا جائے، اس کو تھورلی ان ڈیپتھ جا کے اس پہ جناب انویسٹیگیشن کی جائے، کیونکہ کابل فال ہونے سے پہلے اور بعد میں کیا رول ہے جناب اس کو آپ سامنے لے کے آئیں. ٹھیک ہے، اس قسم کے بلز پاس ہونے میں تقریباً 1 سال کا عرصہ تو ضرور لگ جاتا ہے، کیونکہ مختلف کمیٹیز کے پاس جاتا ہے جب تک یہ کوئی حتمی شکل اختیار کرتا ہے. بٹ دین اگین آپ یہ کہنا غلط ہوگا کہ جناب یہ اس کو ہم سیریسلی نہ لیں یا اس پہ ہم وی شوڈ ناٹ سلیپ اوور اٹ. لیٹ می پٹ اٹ دس وے، یہ ایک سچویشن ہے جس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہتا رہا اور آج بھی کہوں گا کہ ایک سول سپر پاور ہے اس وقت، وہ ہے امریکہ. سو امریکہ کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو انگیج کر کے رکھنا ہے، ہمیں انگیج کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ان بات چیت کرتے رہنا چاہیے ان لوگوں سے. اور صرف بات چیت کافی نہیں ہے، ہمارے پاس کتنے وہاں پہ ایسے لابسٹ ہیں، لابنگ فرمز ہیں، کوئی پرانے جو لوگ ہیں جو کہ ڈپلومیٹس تھے، کیا ہم نے ان کو یوٹیلائز کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ میرے خیال میں اگر ہم ان کو یوٹیلائز کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. اور جو لوگ جن کے ان روڈز ہیں وہاں پہ، جن کی ایکسیس ہے وہاں پہ کوریڈورز آف پاور میں امریکہ کے اندر، ان کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم انہیں استعمال کریں تو بہت بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان ہے، افغانستان کے اندر پیسہ نہیں ہے، افغانستان کے اندر ایک سچویشن ہے، ایک انسرٹن سچویشن ہے، اور اس پر بھی پریشر ہے ویسٹ کا. افغانستان کے اندر ہم نے اپنے افغان بھائیوں کو بھی ٹیک کیئر کرنا ہے، بٹ دین اگین کیسے ٹیک کیئر کیا جائے ان کا، کیونکہ وہاں پہ ایشوز ہیں، وہاں پہ اسٹارویشن کا ایشو آ سکتا ہے، پیسہ وہاں پہ ہے نہیں ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر پیسے سے کام چلتا ہوتا تو پھر اتنا پیسہ جو پمپ ان کیا گیا امریکہ کی طرف سے افغانستان کے اندر، تو اس وقت تو وہاں پہ جناب ریل پیل ہوتی پیسے کی. لیکن پیسہ ٹو دا رائٹ پیپل، ٹو دا رائٹ ریپرزینٹیشن آف افغان گورنمنٹ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ایک سچویشن رہے گی. سو وہ اس کو بھی ہینڈل کرنا ہے، اور سارے سیکٹس جو ہیں، چاہے وہ جناب ازبک ہوں، چاہے وہ ہزاراز ہیں وہ ہوں، یا جو بھی وہاں پہ سیکٹس موجود ہیں، ان کی سب کی ریپرزینٹیشن گورنمنٹ میں اگر نہیں ہوگی افغانستان کے اندر تو خدا نخواستہ وہاں پہ تھنگس کین گو اگلی. جی، ان سب چیزوں میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ آج بہت اچھا پینل موجود ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ہپلر، یہ کنٹری ڈائریکٹر ہیں FES کے، اور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہیں میرے ساتھ، اور جاوید جبار صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. بفور آئی گو فار مائی ڈسکشن، آئی مسٹ ٹیل یو ون تھنگ کہ ایک بک لانچ ہوئی ہے کل ہی، اور جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنے شو میں. اور یہ بک جو ہے اٹس اباؤٹ پاکستان اینڈ افغانستان ریلیشنز، پٹ فالز اینڈ دا وے فارورڈ. جی، اس کی لانچ کل ہو چکی ہے، اور اس میں ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے جناب کہ اس کے اندر جو کنٹریبیوٹرز ہیں اس کے اندر وہ ان دونوں سائڈ سے ہیں، یعنی کہ افغانستان کے سائڈ سے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور پاکستان کی سائڈ سے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اس میں وے فارورڈ جو ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیلاً بات کی گئی ہے. اب وے فارورڈ جو نا، پھر بتاتا چلوں کہ شیپ اپ ہونے میں چیزیں یہاں پہ ٹائم لگے گا، 6 ماہ سے 8 مہینے تو کم از کم لگیں گے. لیکن دین اگین جو سچویشن ہے جس وقت یہ بک پبلش ہوئی، آنے والے دنوں میں وہ جو جس طریقے سے چیزیں شیپ اپ ہو سکتی ہیں، یہ بہت بڑی گائیڈ لائن ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پروبیبلی اس وقت نو ہاؤ نہیں ہے، اینڈ اٹس اے مسٹ ریڈ فار دا اسٹوڈنٹس ایز ویل. جی،
اس کو ان ڈیپتھ جو ڈیٹیلز ہیں افغانستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے انٹروڈکشن کرایا ڈاکٹر ہپلر کا، جو کہ کنٹری ڈائریکٹر ہیں ایف ای ایس کے، ان کے پاس بہت انسائٹ ہے اور انہوں نے بہت ٹائم سپینڈ کیا ہے وہاں پہ افغانستان کے اندر. سو ان کے پاس بھی ایک کلیئرٹی ہے، اور اس کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اس میں جناب اس میں اپنی انپٹ دینے کی کوشش کی ہے، گائیڈ لائنز دینے کی کوشش کی ہے. میں شروع کرنا چاہوں گا جی پہلے ڈاکٹر ہپلر سے. اور ہپلر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. It's a pleasure, thank you. Hipler, this book which has been launched, and I must say it's a timely publication, and you are the country manager of FES, you are the country director of FES, and what exactly is the way forward you are coming up in this book? Well, the book was published, or it was actually written just before the fall of Kabul to the Taliban. So this new recent development cannot be discussed in the book, and actually we are not completely sure how Afghanistan will develop in the next couple of months or years, whether it will become stabilized, whether different groups of Taliban will start getting at each other's throat, whether it will be peaceful, whether different groups in Afghanistan in a year or two will start some resistance. All this we don't know, and all this are key elements to answer the questions for the way forward. So the only thing that a person can do is to look at the present time, to look at the history of the Afghan-Pakistani relationship, and learn from this history, which has not always been very fruitful for both sides. There is lots of distrust from Afghans to Pakistan. There is lots of contempt sometimes from many Pakistanis for Afghans. And this is a point where we really should start learning about the past mistakes so that we can avoid them in the future. But I think the main lesson that we can probably draw is that both countries will lose if they are not cooperating, and if on one side of the border there is instability. So I think they share the common interest of development, they share the common interest of stability, and this has very often been neglected in the last 30 or 40 years. Hipler, you're absolutely right. Things are going to shape up in another 6 months to 8 months time. But then again, do you see peace in Afghanistan? Well, I think there is a possibility for peace, but I wouldn't be too overexcited that it will come very soon. There have been already some rumors and some information about conflict inside the Taliban government or inside the Taliban leadership, which we are not completely sure to which degree they are correct or to which degree they are questionable. The situation is that most of the minorities, the Tajiks, Uzbeks and others, Hazaras, they are not actually represented in the current government. And if this would not be fixed in some foreseeable future, it would be very difficult to imagine they will not start resisting the current leadership. It may be in the future. These developments do not happen overnight. It takes months and sometimes years, but they may lead to another war around a war. Remember, the Taliban were overthrown. The Taliban were overthrown in 2001, and until 2005, they were not a military or a political threat to the new system. And only after 2005, 2006, there started to be an insurgency that at the end overcame the new regime. So if there will be some threat and some violence against the Taliban government, it will not come tomorrow or this year. It will probably take a few years to develop, as has been the case in the things before. And since we are human beings, we cannot know the future, 5 years in advance or 20 years in advance. We can just try to analyze the present and understand what options will arise.
you're like saying that if the Uzbeks and the Hazaras and everyone is not like in the government, they have not been given accommodated in the government, things can like shape up ugly. It can turn ugly, right? Sure. Okay. You know, imagine you have a government in Pakistan where the Punjabis and the Baluchis were not represented, and there would not be any attempt to bring them into the government. I will promise you it would lead to big unhappiness in some parts of the country, and if it wouldn't be fixed, it also would lead to resistance. And I don't think Afghanistan is different here. If you exclude 50 or 60% of the population on ethnic grounds and additional ones on religious or ideological grounds and some others on gender-related grounds, then you have a minority government which will not be stable in the long run. And that applies to Afghanistan, it would apply to Germany, it would apply to Pakistan, it would apply to most countries in the world. ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے امریکہ میں. بڑی حد تک انہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے حقائق, لیکن ساتھ ساتھ لا علمی بھی پائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہٹلر کی ساری باتیں سن لی, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم طالبان کا موقف یہ ہے کہ جناب وہ ریپرزنٹیشن سب کو دیں گے. ابھی یہ جو حکومت جو انہوں نے یہاں پہ بنائی ہے, اناؤنس کیا ہے, دس از اے ٹیمپریری فیز, بٹ ان دا ڈیز ٹو کم وہ ایک سب ریپرزنٹیشن سب لوگوں کی, سب سیکٹ کی وہاں پہ موجود ہوگی. اینڈ آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی کتاب آ گئی اور اس میں بہت اچھے کنٹریبیوٹرز ہیں دونوں سائڈ سے, افغانستان سے بھی پاکستان سے بھی, اس میں بھی بات کریں گے. لیکن اس ہٹلر کی بات کو لے کے آگے چلنا چاہوں گا فی الحال. تو آپ کے خیال میں یہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے ایک پرماننٹ وہاں پہ حکومت قائم ہونے میں, اور آپ کے خیال میں یہ کوئی جو درمیانی عرصہ ہے اس میں کچھ اگلی تو نہیں ہو سکتی سچویشن؟ دیکھیے, کچھ بھی سرٹنٹی اس سے نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ افغانستان کے بارے میں بس ایک ہی بات سرٹن ہے کہ وہاں پہ اس وقت بہت بے یقینی ہے اور خوف ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اسکیپٹسزم ہے, اور جو پاکستان جیسے ممالک ہیں ان کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہے. صرف افغانستان کراس روڈ پہ نہیں کھڑا, شاید پاکستان بھی کراس روڈ پہ کھڑا ہے, لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ وہ افغانستان کی نئی سیاسی شکل اور زمینی حقیقت ہیں. اور اس وقت جو وہ بات کر رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید اکوموڈیشن کے لیے تیار ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس میں بالخصوص امریکہ میں ظاہر جھونج بھی ہے اس حوالے سے جو انہیں فیس کرنا پڑا, اور اب وہاں اس کے لیے اسکیپ گوٹنگ ہو رہی ہے, اور اس میں پاکستان کا بھی نام کلی طور پہ آ رہا ہے. پھر افغانستان میں جو میرا خیال ہے جو سب سے اس وقت بڑا اہم مسئلہ ہے طالبان کے سامنے, وہ ہے کہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس انفولڈ ہو رہا ہے, جو اسٹارویشن اور ہنگر وہاں آنے والی ہے, بلکہ آ گئی ہے, اس کو کیسے کرٹیل کیا جائے, حکومت کیسے چلائی جائے, تنخواہیں کیسے دی جائیں. یہ بالکل منڈین ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں. اور ابھی تک آپ طالبان کی جو بھی اسٹیٹمنٹ سنیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اکوموڈیٹنگ ہے, لیکن اب دنیا چاہ رہی ہے دیٹ دے واک دے ٹاک. کچھ نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہے, لیکن کچھ گراؤنڈ پہ ایسی باتیں بھی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں میں سمجھیے فکر ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جب حکومت کو اناؤنس کیا گیا تو خیال تھا کہ شاید خواتین ہوں گی, شاید وہ جو ایتھنک لینڈسکیپ ہے افغانستان کا اس میں کچھ وہاں ریپرزینٹیشن ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہوا. تو جو کامنٹ ویسٹ میں آیا وہ یہ کہ طالبان 2 جو ہیں وہ طالبان 1 ہی جیسے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ طالبان کو گراؤنڈ پر واضح طور پر کر کے دکھانا پڑے گا تاکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے فیئرز ہیں وہ اپیز ہوں. اس میں ویمن رائٹ سب سے اہم چیز ہے, اور میرا خیال ہے کہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ. آپ نے میری کتاب کی مبارکباد دی. میں تھوڑی سی کتاب کے بارے میں آپ بات کرنا چاہوں گی. ایکچولی دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش ان دا بک, کہ جی اب تک افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ شاید اس لیے ہے کہ جو وہاں کی زمینی حقائق ہیں, جو وہاں کے انڈیجنس سولوشن سامنے آ سکتے ہیں, وہ کبھی آ ہی نہیں سکے, کیونکہ جو گریٹ پاور گیم تھا اس میں افغانستان یا افغانستان کے لوگ جو تھے وہ اہم نہیں تھے, وہ پاور اسٹرگل تھی. تو اس لیے ہم ایتھنک لینڈسکیپ کی بات کرتے ہیں, کلچر کی بات کرتے ہیں, نیشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں,
اور یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ کنٹریبیوٹرز نے یہ بھی بات کی کہ افغانستان 20 سال آگے اور جس وقت یہ کتاب ہم کمپائل کر رہے تو اس وقت ایک خدشہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر طالبان آ گئے اور یہ حکومت فال کر گئی تو کیا ہوگا. تو وے فارورڈ ہے دونوں طرف سے, لیکن وے فارورڈ یہی ہے کہ سولوشن اندر سے نکلے, نیچے سے اوپر کی طرف آئے اور افغانستان پھنسا نہ رہے, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نیگیٹو پیس میں نا, وہاں پہ پازیٹو پیس ہو, صرف ایبسنس آف کانفلکٹ آف وار نہ ہو. تو ان سم ویز یہ کتاب وہاں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اس وقت میرا خیال ہے کہ تھوڑی پیشنس کو اظہار انٹرنیشنل کمیونٹی کو کرنا ہے, طالبان کو اپنی ٹاک واک کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے پاس اس کے حوالے کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ انگیج کرے اور ان کو سپورٹ کرے, جس کے لیے پاکستان کو ناک کیا جا رہا ہے یا یہ بل ٹیبل ہوا ہے. ابھی اب میں دیکھ رہی تھی, ہم نے چمن بارڈر جو ہے وہ فنکشنل کر دیا ہے بالکل, وہاں پہ زمین پر بھی پیدل آمد و رفت بھی شروع ہو گئی ہے, تجارت بھی شروع ہو گئی. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پہلے تو میرا خدشہ تھا کہ سول وار کے ریفیوجیز آئیں گے. اگر اکنامک امپلوژن ہو گیا افغانستان میں جو شروع ہو گیا تو پھر اکنامک ریفیوجیز آئیں گے. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے اسٹیپس ہیں جو پاکستان کو اپنی بقا کے لیے لینے, اپنے مفاد میں لینے, اور اس میں سے سب سے اہم بات یہ کہ افغانیوں کا بھی ہم ساتھ دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہیں پہ سچویشن جو ہے وہ ہینڈل ہو اور ایڈریس ہو, اور اسی لیے ہم بہت بات انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تو سچویشن ڈفرینٹ ہے, دیر از اے ڈسٹرسٹ, اور جس کے ہپلر بھی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں. جاوید جبار صاحب, اس وقت سچویشن تو آپ کے سامنے ہے, مجھے آپ کی رائے چاہیے, آپ کی انپٹ چاہیے. 22 سینیٹرز اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب کہ اس کو پروب ان کرو کہ یہ سارا جو کچھ ہوا افغانستان کے اندر, کابل جیسے گرا, جیسے کہ کابل کا فال ہوا, اس میں جناب پاکستان کا کیا رول تھا کیا نہیں تھا. اینڈ ایک اس قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے امریکہ کے اندر, اور جہاں پہ 22 سینیٹرز کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے بل پاس ہوتے تو میرے خیال میں سال لگ جائے گا, کئی کمیٹیوں کے سامنے جائے گا وہ, بٹ دین اگین ایک ڈسٹرسٹ ہے بٹوین امریکہ اینڈ بٹوین پاکستان آلسو. سو اس ڈسٹرسٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے, اس سچویشن سے نکلا جا سکتا ہے, نہیں نکلا جا سکتا, کہ کوئی ہے آپ کے پاس سولوشن اس کا جاوید صاحب؟ جی ہاں, سولوشن میرے جیب میں ہے, وہ نکالنے کی مشکل محسوس ہو رہی ہے. کیوں؟ لیکن تو مبارک ہو ڈاکٹر ہما بقائی کو کتاب کے شائع ہونے پر, اور میں نہیں شکریہ کہوں گا ان کا, کیونکہ مجھے ابھی تک کتاب دستیاب نہیں ہوئی, وہ میں خریدوں گا. وہ کاپی نہیں چاہیے, بہت یہ بر وقت ہے یہ کتاب. بے شک طالبان کے آمد سے پہلے ختم کی گئی ہو کتاب, لیکن کوئی بھی کتاب ایسے پیچیدہ موضوع پر بہت شدید اس کی ضرورت تھی, اور میں آئی لک فارورڈ ٹو ریڈنگ اٹ ود گریٹ انٹرسٹ, اینڈ کنگریچولیشنز ٹو APS پاکستان فار پبلشنگ اٹ. عرض یہ ہے رانا صاحب کہ جو امریکہ میں کیفیت پائی جاتی ہے, تاریخی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعصب اور ایک لا علمی دونوں مل کر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے امریکہ میں. بڑی حد تک انہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے حقائق, لیکن ساتھ ساتھ لا علمی بھی پائی جاتی ہے. وہ لا علمی دانستہ طور پر ہے, یا یہ کنٹرائیوڈ ہے, ایکسیڈنٹل ہے, کیونکہ جہاں ہندوستان کی لابی US کانگریس میں اور US سینٹ میں بہت مؤثر طور پر ایکٹیو ہے, ہماری لابی ریلیٹیولی اسپیکنگ, ہم کوشش بھی کرتے ہیں, ہمارے سفارت خانہ وہاں پر بڑی کوششیں کرتا ہے, لیکن بہت ہی کم ہے, محدود ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی پبلک ڈپلومسی کے لیے ورچولی صرف ہمارے وزیر خارجہ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, یا وزیر اعظم ایک مضمون لکھ دیتے ہیں واشنگٹن پوسٹ میں, بڑا اچھا مضمون لکھا ہے. بات سوری میں نے کہا جاوید صاحب بڑا اچھا مضمون لکھا ہے عمران خان صاحب نے. اچھا مضمون, دیکھیے مضمون لکھنا ایک بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ ایک اوور آل اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے, بہت اہل, بہت آرٹیکولیٹ, بڑے روانی اور مؤثر طور پر بولنے والے سابقہ سفیر موجود ہیں.
साबिका फॉरेन सेक्रेटरीज मौजूद हैं जो रिटायर्ड हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं। एक पूरी फौज है, एक पुरअमन फौज जहनियत की, ये जाकर बाय टर्न इन्हें चाहिए था फॉरेन ऑफिस को कि ये डिप्लॉय करते अबाउट एवरी 2 वीक्स 2 या 3 फॉरेन सेक्रेटरी जो पहले रह चुके हों, सफीर रह चुके हों, अमेरिका को जानते हों उनके मिजाज का, मुसलसल वहां पर थिंक टैंक से, कांग्रेस से, व्हाइट हाउस से, पेंटागन से डायलॉग की जरूरत है ताकि ये गलत फहमी और ये तासुब जो पाकिस्तान के बारे में ये फरोग किया जा रहा है बाय द इंडियन लॉबी और कुछ अमेरिका में मौजूद कुछ लोग हैं जो बड़े लाइल्मी दानिस्ता तौर पर, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कोविड के आमद से कुछ 3 माह पहले एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, एक लीडिंग थिंक टैंक है वॉशिंगटन डीसी का, जनूबी एशिया मौजूद था। स्टेट डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर जनूबी एशिया का पूरा एक रिव्यू पेश करते हैं और कहीं पर लफ्ज कश्मीर का जिक्र ही नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि आप क्या कश्मीर को नजरअंदाज कर समझते हैं कि ये मसला खत्म हो जाएगा अगर अमेरिका उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा? तो इस गलती को दूर करें। तो इतनी इनकी लाइल्मी है दानिस्ता तौर पर और जहालत और बेस्ड ऑन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउथ एशिया। तो पाकिस्तान को चाहिए नहीं, ये कैसे हो सकता है वैसे जावेद जब्बार साहब कि ये इतनी इनको इल्म ना हो, ला इल्मी हो, हर थिंक टैंक बैठा हुआ है, रैंड कॉरपोरेशन बैठी हुई है वहां पे, मतलब कि वहां पे इतना रिसर्च वर्क होता है यूनिवर्सिटीज में, मतलब कि वहां पे मुझे नहीं समझ आती, ये तो इंटेंशनली हो सकता है। बिकॉज हम डायलॉग नहीं करते। एक तो कई नशिस्तें, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है, कई यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान के चेयर्स खाली पड़े हैं। बहुत चेयर्स खाली पड़े नहीं है। तो हमें चाहिए कि हर 2 हफ्ते हम यहां से डेलीगेशंस भेजें of former ambassadors, foreign secretaries who are articulate in English, who know the concepts, how to speak to the US State Department, to the Congress, to the White House, to the media, बजाय इसके कि आप सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर की एक विजिट पर डिपेंड करें और एम्बेसडर पर डिपेंड करें। तो एनीवे दैट इज वन एग्जांपल। कई और तरीके हैं कि आप पाकिस्तान का मौके, लॉबिस्ट फर्म कोई नहीं है जावेद साहब। लॉबीइस्ट फर्म भी एक हिस्सा होता है। लॉबीइस्ट फर्म का कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। वो लगता है कि ये लॉबीइस्ट फर्म है, लेकिन अगर आप निजी शोबे से, मैंने जैसे अर्ज किया, देयर इज नो लैक ऑफ वेरी कॉम्पिटेंट आउटस्टैंडिंग डिप्लोमैट। पाकिस्तान की खूबी यह है कि थ्रू आउट वी हैव प्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप्लोमैट्स। मैं किन किन का नाम लूं? रियाज खोकर साहब का, सलमान बशीर का, तहमीना जंजुआ का, एजाज चौधरी साहब का, हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब का। दे हैव ऑल सर्व्ड। नजमुद्दीन शेख साहब हैं, कोई कमी नहीं है। And they understand the nuances of how to dialogue with the United States. इनको हम यूज ही नहीं कर रहे। एक ऐसी जबरदस्त हमारे पास एक जखीरा है टैलेंट का टू काउंटर दिस बायस अगेंस्ट पाकिस्तान, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट अफगानिस्तान। और बल्कि वॉशिंगटन डीसी में रियाज मोहम्मद खान साहब हैं, हमारे साबिका फॉरेन सेक्रेटरी, जिन्होंने बहुत बेहतरीन किताब लिखी है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान पर कुछ 10 साल कबल। तो हमें बजाय किसी को ब्लेम करने के अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और ये गलत फहमी को, तासुब को हटाने में हम बहुत मौसर रोल अदा कर सकते हैं। The Afghans used to have a fag with the Soviet soldiers, and but when it came to like the Americans, they never had that comfort level with them. Is it so? Hitler, I've learned, it was shared to me by Dr. Huma, that you quoted an incident when I'm talking about the Cold War era in Afghanistan. The Afghans used to have a fag with the Soviet soldiers, and but when it came to like the Americans, they never had that comfort level with them. Is it so?
Well, no, I think it's more complicated. I think the Soviet occupation army was really hated in Afghanistan when it was there, including even from the Afghan army. I remember visiting some army installation in these times, Afghan army installation, which had Soviet advisors, and it was very clear that the Soviet advisors were probably more hated than the Mujahideen were hated. They even went to masjid with their shoes on, the Soviets, and that didn't make them very popular with the Afghan people. On the other hand, when I visited Kabul a couple of times in the last few years, I was really stunned about there was a kind of glass wall between all foreigners and the Afghans. And even, I wasn't allowed to move around in the bazaar when I personally thought it would have been okay to do that because there was such a concern about security. And I think that was kind of erecting a wall between foreigners in Afghanistan and the Afghans that was even stronger probably than in the Soviet times. So in the end of the Soviet occupation, I remember being in the city center of Kabul, close to this blue masjid, and there was a Soviet soldier in uniform, but without weapons, in the middle of the bazaar, doing some oil painting of a bazaar scene. And all these Afghans surrounding him, giving him advice which color to use and what to do. So they hated the Soviet Union's occupation force, but they didn't touch or didn't attack the Soviet soldiers all alone in the bazaar, while the last couple of years, the Western forces, civilian and military, really felt like, under permanent threat and really tried to avoid any contact with Afghans. And I think that probably wasn't even necessary, and it was a grave mistake. And it showed that the whole enterprise had failed years before. So, okay, that's a good example. But then again, what do you see happening in by the West in Afghanistan? Like Dr. Huma was talking about, like the women's rights in Afghanistan, which the present government in Afghanistan will have to take care of. Hunger, there is starvation, there's like a issue, there's a serious issue of cash flow over there. So, do you see these things being taken care of? The donors have stopped their money for Afghanistan, and there's no money coming in as such. So, do you see that happening in the near future with the Afghan government, with the present setup? Will they be getting any assistance? Well, in the near future, I can't see that. It would really take some time of reconciliation, and I haven't seen on both sides any serious attempt to get ahead with that. The one point is, though, that I should mention that money is very important, but it hasn't saved Afghanistan. The Western powers, the United States and the European, have pumped so much money into Afghanistan since 2001 that it should be flooded with money now, but it didn't achieve very much, because the problem was that the money was spent in a context where the state didn't properly function, where the state wasn't legitimate. And if you throw money at an illegitimate state, which is not accepted by most of the people, or where people are skeptical, sometimes people were afraid of the police more than they were afraid of criminals, or they were afraid of the Taliban. If you throw money on such a situation, you will not solve the problems. And my feeling is that in regard to the Taliban, it will be the same. Just throwing money at the Taliban currently wouldn't work. It wouldn't change very much. If the money would disappear, some people would become very rich, everybody would drive a Pajero, but the people would still starve. The key thing is that in Afghanistan, we need a functioning and legitimate state. And as soon as we get a functioning and legitimate state, then I think funding it would be the right thing, and then drowning the country with money would be fine.
But if we don't have a state at all, or if we have a state which is just representing a tiny minority, then flooding the country with money is a waste of time and a waste of money. It will not save the Afghans. But right now there's a government which is apparently, which looks like it's a representation of the Taliban. It's a representation of the Afghan people, this Taliban government. So if they get money, do you think then again this government will also misuse the money which will come in? Look, the question whether a government is representing the people is not decided by the government itself, but it's decided by the people. And the former government did not really represent the Afghan society very much. It just represented some factions in the big cities, some parts of the middle classes, but I don't think it really was representative of the society in Afghanistan. And the new government, which is still in the process of being formed, I don't mean technically, but a government who is in a city and calls itself government, is only relevant if it has administrative organs and instruments in all the provinces, in all the villages, in all the towns. Then it's a government. But just appointing a bunch of ministers who don't have any state to actually work properly and do something, and which has no money to function, isn't really a representative government. And then when I talk to some Afghans now, some complain that the government that they have now, the official Taliban government, is not representing the ethnic minorities. It is not really representing... This is a temporary phase. Hitler, I'm sorry, I'm cutting you over here. No, that's the point. But since you are not God and I'm not God, and we cannot know what the next 2 years will be in this regard. Will they bring in the Tajiks? Will they bring in women? Will they bring in Hazaras? Then we have a good chance. Then it might be a very positive development. But if they are not bringing them in, then it can come a disaster. And the problem is that neither you nor me know what will happen in half a year or 2 years from now. That is the problem which academics have. We cannot predict the future very well. Fair enough. میرے پاس وقت کی ایک بندش ہے ڈاکٹر صاحبہ جاوید صاحب میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت کی کمی ہے مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا ابرپٹلی آئی ایم سو سوری فار دیٹ آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے تھینک یو ویری مچ ہپلر فار جوائننگ می اٹ واز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ things will shape up in Afghanistan in another like 6 months to 8 months time اور اس وقت تک situation is like it's going to be very rocky, let me put it this way. جہاں تک ہمارا پاکستان کا مسئلہ ہے وہ ویسٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پورس بارڈر ہے, پورس بارڈر کو 100% سیکیور بھی نہیں کر سکتے ہم افغانستان کے لوگوں کو ڈس اون بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایک گھر جو ہے اس کا فرنٹ یارڈ اگر پاکستان کے اندر ہے تو اس کا بیک یارڈ جو ہے افغانستان کے اندر ہے, ایسے بھی گھر موجود ہے بارڈر پہ. سو ہمیں اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم I must say over here that we should not isolate ourselves from the sole superpower which is America. So we should talk to them, we should engage them, we should give them, we should tell them what exactly the situation is like اور ہمارا انٹرسٹ کیا ہے. سو ہمیں ان کے ساتھ انگیج رکھنا, ان کے ساتھ انگیج رہنے کی ضرورت ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.